وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله حرم ماله ودمه وعرضه وأن نظن به ظنا سيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرمایا۔ تفاسیر میں تفسیر جلالین میں یہاں تک لکھا ہوا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات برپا ہو رہے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کی تشریح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اتنا امن والا بنایا کہ پوری دنیا میں کوئی کانٹا نہیں تھا، پورے روئے زمین پر کڑوا پانی نہیں تھا، کوئی جان دوسری جان سے خطرے میں نہیں تھی، ہر ایک مامون اور محفوظ تھا۔ جس دن انسان کا بیڑا غرق ہوا اور غیظ و غضب کی کیفیت اور حسد کی کیفیت میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کیا، قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، قابیل قاف سے، قاتل بھی قاف سے، حابیل ہا ہدایت، قابیل قاتل تھا، حابیل ہدایت پر تھا۔ اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا قتل سے بھی پہلے وہ حسد کا گناہ ہوا۔ اسی حسد نے اس کو آمادہ کیا اور حتیٰ کہ اپنے بھائی کو فطوعت لہ نفسہ فقتل اخی، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ یہ وہ دن تھا کہ اس پوری کائنات میں کانٹے بھی اگنا شروع ہو گئے، پانی بھی کڑوا ہونا شروع ہو گیا، جانور بھی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ جوں جوں یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا کائنات کے اندر اتنی ہی تباہی آتی چلی گئی۔ آج بھی اس دور کے اندر دنیا میں جو دہشت گردی کی کیفیت نظر آ رہی ہے یہ اسی کا سلسلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل ذنب عسى اللہ ان یکفرہ، ہر گناہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا من مات مشرکا، جو شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس کی کوئی معافی کی صورت نہیں۔ اور اس کے ساتھ متصل کس کو ملایا؟ الا من مات مشرکا، جو شرک کے ساتھ دنیا سے گیا اس کی معافی نہیں، اور دوسرے نمبر پہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی ایمان والے کو قتل کرے گا تو اس کے 4 عذاب گنوائے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہ جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، نمبر 2 پہ فرمایا اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے، اور وأعد له ولعنه وأعد له عذابا عظیما، اللہ کی لعنت اس پہ اترے گی مستقل، اور اللہ اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار فرمائے گی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ ایک آدمی قتل کر لیتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے
اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، ایمان عمل کی ترتیب پہ آتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو غصے کے ساتھ فرمایا ثقلتہ امہ، اس کی ماں اس کو روئے، انا لہ التوبہ والہدیٰ، ایسے شخص کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی اور ایسے شخص کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ پھر وہ واقعہ پیش کیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے یہی سوال کیا جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سائل کو بتا رہے ہیں۔ یہی سوال کیا کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی سے قتل ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلال کی کیفیت میں فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس اس کو نقل کر رہے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت یوں سنا کہ جب سائل نے آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ثقلتہ امہ، اس کی ماں اس کو روئے، یعنی کیا مطلب کہ اس کی تباہی اور بربادی میں اب کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے، ثقلتہ امہ، اس کی ماں اس کو روئے، اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں۔ جاء یوم القیامہ قاتل مؤمنا متعمدا، ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اخذہ بیمینہ، تو اس قاتل نے اس مقتول اپنے اس قاتل کو یوں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے لا رہا ہوگا، تشحب اوداجہ، اس کے رگوں سے ویسے ہی خون بہہ رہا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وبید الاخری، اور دوسرے ہاتھ میں اپنا سر ہوگا۔ جو قتل ہوا مقتول وہ کل قیامت کے دن ایک ہاتھ میں اپنا سر پکڑا ہوگا اور ویسے ہی خون بہہ رہا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا اور کہے گا یا رب سل فی ما قتلنی، اے میرے پروردگار اس سے پوچھیں تو صحیح اس نے مجھے کس بنیاد پہ قتل کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے ایسے شخص کی کہاں سے معافی ہوگی؟ ہر گناہ کی معافی ممکن ہے، کل ذنب عسى اللہ ان یکفرہ، ہر گناہ ممکن ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں، لیکن جیسے شرک کے متعلق صریح آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بیچ میں ایک ضمن میں بات عرض کرتا چلا جاؤں، کئی لوگ عقیدت میں محبت میں آ کے شرک کے تباہی میں پڑ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں گر گئے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ نہ تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا جائے کہ ساڈے وڈے انج کردے سن، ساڈے وڈے انج کردے سن، یہ جملہ پتہ کون بولا کرتے تھے؟ کیوں نہیں؟ مشرکین مکہ۔ کون بولا کرتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے نا کہ شرک چھوڑ دو، اللہ کو ایک مان لو، تو وہ کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اسی روش پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا، ان کو چھوڑ دیں، آپ کی بات مان لیں۔ آج مسلمان کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ جو شرک میں پڑا ہوا ہے وہ شرک میں، جو بدعات میں پڑا ہوا بدعات میں، اسے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ صریح حدیث سامنے آ گئی، صاف آیت سامنے آ گئی، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ نہیں یار اسی اپنے وڈیاں نو، اپنے خاندان نو، اپنے محلے والے نو، اپنے فلان نو، اپنے چھوڑ دو بھائی، ان کا کلمہ تھوڑا پڑا ہے۔ جس کا کلمہ پڑا ہے وہ تمہیں صراحتاً بتا رہا ہے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے بڑے ادب سے درخواست ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے، تو شرک کی معافی نہیں۔ اللہ سے رو رو کے مانگا کریں کہ اے اللہ سب سے پہلی چیز، اسی سب سے پہلے روٹی مانگ رہے ہیں، روٹی تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے یار، رزق مانگتے ہیں، رزق جانوروں کو بھی مل رہا ہے، سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں بار بار ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا مانگا کرو ہر رکعت میں؟ اہدنا الصراط، اللہ سیدھی راہ دکھا دے، جو شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، یہ والی راہ ہمیں بتا دے۔
تو ہر گناہ کی حدیث پاک میں فرمایا معافی ممکن ہے، ایک شرک والے کی ممکن نہیں، اور دوسرا جو قتل کر دے کسی کو، جو آج کل دہشت گردی کی فضائیں بنتی جا رہی ہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا پھر نشان بنے، دوسرے اس سے پھر کانپ جائیں اور بچنے کی ترتیب پہ آ جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں دوزخ کے اندر جائیں گے، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا۔ تو صحابہ نے عرض کیا فما بال المقتول، یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ رگڑا اس کو لگا ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے۔ تو آگے سے کیا حکمت و برا جواب دیا، فما انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کے اوپر حرص رکھتا تھا، لالچی تھا کہ میرا بس چلے تو میں بھی اس کو قتل کر دوں، اس جذبے اور نیت کے ساتھ مرا ہے۔ عام طور پہ نیت کے اوپر مواخذہ نہیں، لیکن قتل ایسا گندا گناہ ہے جو اس کی نیت کے ساتھ مر گیا وہ بھی قاتلوں میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے حرام کھانے کا، رشوت لینے کا اور کوئی ایسا عزم کیا ہوا تھا اور اس کی موت آ گئی، توبہ استغفار کر لی، تھوڑا سا ندامت کے ساتھ چلا گیا، اللہ پاک معاف فرما، لیکن فرمایا قتل ایسا گندا گناہ ہے کہ اس کی نیت کے ساتھ اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر بھی اس کا مواخذہ فرمائیں گے، جیسے قاتل کا مواخذہ ہوگا ایسے جو مقتول ہوا، جو قتل ہوا ہے، اس کا بھی ایسے ہی مواخذہ ہوگا، اس کو بھی ایسے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ حرص تھی، وہ لالچ تھی، وہ طمع تھی کہ میرا اگر بس چلا تو میں بھی اس سے خوب بدلہ لوں گا اور اپنی باری لوں گا۔ اس لیے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا، قتل ہونے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ مقتول کی وجہ پوچھنے پہ کیا فرمایا کہ یہ ارادہ رکھتا تھا، نیت رکھتا تھا کہ میرا اگر بس چلا تو میں بھی یہ ضرور کروں گا۔ دوسرا فرمایا سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ سب سے بڑا فسق و فجور ہے، اور وقتالہ کفر، مسلمان کو قتل کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کلمے سے منحرف ہو جانا، کلمے کو چھوڑ دینا، وقتالہ کفر۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا نظر الی الکعبہ، نظر مبارک بیت اللہ پہ ڈالی، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں نظریں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا ضرور کیا کریں، یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے وہاں جا کر۔ ابھی آج صبح ہی میں فجر سے پہلے پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں حاضری کی آداب کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ خالی حاضری کی دعا نہ مانگا کریں، اسی حاضری دعا مانگنے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ بھی سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں سیلفی کے چکروں میں ہے، اور دونوں چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے اوپر کر کے یوں سلام پیش کیا جا رہا ہے، جتنی وہائی جانی ہے تو اپنا فون ہی وہایا جا رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ تم کروڑوں نہیں اربوں خربوں گناہ کر لو، دل سے ندامت لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، ان کو اپنا سفارشی بنا لینا، رب کعبہ کی قسم تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اسی اوتھے کی جتیاں لے کے جانے ہیں، اور نادانی کے اندر کوئی صحابہ صفا کے چبوترے بیٹھا ہوا ہے تو وہ موویز بنائی جا رہی ہیں، فوٹو لی جا رہی ہیں، کوئی ریاض الجنہ میں پہنچا ہوا ہے جہاں انسان کو مقدروں سے موقع ملتا ہے، وہاں پر یہ معاملہ، طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران نظر، کمر، سینہ یہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ حصہ طواف کا شمار نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس کے دوران بھی، طواف کے دوران بھی ناب سیلفی بنائی جا رہی ہیں کہ میرے پیچھے بیت اللہ کی وہ شبیہ نظر آئے۔ خیر موضوع دوسر چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ وہاں کی بار بار حاضری کی توفیق دے، لیکن ہر دفعہ شوق میں بھی اضافہ ہو، آداب میں بھی اضافہ۔
خالی حاضری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ قدردانی کے اضافے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھا، بات یہاں سے نکلی، نظر الی الکعبہ، اور دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف کا ورد فرمایا، اور فرمایا ما اطیبک، بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، طیب ہے، پاک ہے، مبارک ہے۔ وہ اطیب ریحک، وہ ہوا جو تجھے ٹکرا کے جائے، جن سینوں کے جا کے لگے، وہ سینے، وہ لوگ کتنے مبارک جس کو تجھ سے ہوا ٹکرا کے جا کے لگے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اے بیت اللہ کان کھول کے سن لو، بیت اللہ کے نہیں کان کھولے جا رہے، میرے آپ کے کان کھولے جا رہے ہیں۔ والمومن اعظم حرمتا منکی، اے بیت اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تیرے سے زیادہ قابل احترام ہے۔ پھر 4 چیزیں بیان فرمائیں، ان اللہ حرم مالہ ودمہ وعرضہ وان نظن بہ ظنا سیئا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر 4 چیزوں کو حرام قرار دے دیا، ایک اس کے قتل کرنے کو، ایک مال چرانے کو، اس کی بے عزتی کرنے کو، اور بدگمانی کرنے کو۔ قتل کرنے کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں کی سزا جیل میں جانا ہے، لیکن اگلی 2 چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اس پہ سزا کوئی نہیں یہاں مل رہی، اس لیے صبح دوپہر شام اسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور وہ 2 گناہ کیا ہیں؟ مسلمان کی بے عزتی کرنا اور مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ لہذا آج 4 چیزوں سے ہم توبہ کر کے اٹھیں۔ آج کے بعد جیسے قتل سے ہم بچ رہے ہیں الحمدللہ، چوری ڈکیٹی سے بچ رہے ہیں، اسی طریقے سے وعرضہ، مسلمان کی بے عزتی کرنے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور بدگمانی، اچھا گمان چھوڑنا اور برا گمان دل دماغ میں لانا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، بنیادی چیز ہے کہ اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ جیسے قتل کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، ایسے ہی جو دوسروں کو بے عزت کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی ویسی لعنت اترتی ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، چاہے وہ آپ کا ماتحت ہے۔ ہم بجائے لوگوں سے شکوہ شکایت کرنے کے اللہ کی طرف اپنے مسائل کو لے کر آئیں۔ جو بیزتی کرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ کہہ دی بیزتی کروں گا میرا شکوہ شکایت ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے کو دیکھا کبھی؟ کوئی جار، کوئی بوتل، کوئی چیز بند ہو تو اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، دانتوں سے بھی کوشش کرتا ہے، ہاتھوں سے بھی پورا زور لگاتا ہے، اور جب بے بس ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جس نے بند کیا وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، روتا روتا ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، ماں ڈبہ کھول کے دے۔ میں آج ہم بھی بجائے یہ قتل و غارت کی جو فضا بنی ہوئی ہے، بے عزتی کرنے کی فضا بنی ہوئی ہے، بجائے آپس میں ایک دوسرے پہ غصے نکالیں، ہم اپنا شکوہ شکایت دے کر کس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ پہنچے تو صحیح اس کے پاس، اس کی طرف رجوع تو کریں۔ جیسے ہم سے تو سمجھدار چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ہوا کہ جو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جس نے بند کیا اسی نے کھولنا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم آپس میں ایک دوسرے پہ غصے نکالتے جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں نکالتے جا رہے ہیں۔ لہذا اس سے ہم باز آئیں، توبہ کریں، آج سے نیت کریں کہ جیسے قتل اور چوری سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی ان بیماریوں سے نکالے، اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کی بے عزتی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بولیے انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، اور ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم دوسروں کے پردوں کو فاش کرو گے، دوسروں کو رسوا کرو گے، دوسروں کو ذلیل کرو گے، اللہ کی ذات تمہیں گھر بیٹھے رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ تمہیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ تو قبل اس کے کہ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائیاں اور ذلت ملیں، ہم آج سے عزم اور نیت کریں اس مبارک دن کے اندر کہ اے اللہ ہم سب کو ان 4 بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔